الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا فأخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تبارک و تعالی نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی بہت ساری صفتوں کو بیان فرمایا. بہت سارے ناموں کا تذکرہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا. ان میں سے دو نام جو امت کو پہنچانے کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پہنچانے کے طریقہ کار پر استعمال کیا گیا، اس میں ایک نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بشیر ہے. بشیر کے معنی خوشخبری دینے والا، اچھی باتیں بتانے والا. اور دوسری جو صفت ہے یا دوسرا جو نام ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا، اللہ تبارک و تعالی نے نذیر بیان فرمایا، ڈرانے والا. تو جو بھی اعلیٰ کلمت اللہ کا کام کرے گا، اللہ کے کلمے کو دوسروں تک پہنچانے کا کام کرے گا، اسے بشیر بھی ہونا چاہیے، نذیر بھی ہونا چاہیے، خوشخبریاں بھی سنانی چاہیے، ڈرانا بھی چاہیے. صرف خوشخبری سے کام نہیں چلے گا، صرف ڈرانے سے کام نہیں چلے گا. جب ڈرایا جاتا ہے تو اللہ کے کچھ بندے ڈر کر آتے ہیں، خوشخبری سنائی جاتی ہے تو اللہ کے کچھ بندے اللہ کے دربار میں خوشخبری سن کر آتے ہیں. ان دونوں صفتوں کے ساتھ جب چلیں گے تو قرآن بھی ہمیں ویسے ہی ملے گا،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان دونوں صفتوں کے ساتھ ہیں. اللہ کبھی اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو خوشخبری سناتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر صفت کا بیان کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نافرمان بندوں سے بہت جلد ناراض نہیں ہوتے، جیسے انسان ناراض ہو جاتے ہیں. کسی شاعر نے کہا ہے کہ برا کہو اور برا نہ جانو. بہت سارے حضرات کر دیتے ہیں، آج کل گناہ کرتے ہیں، بد اخلاقی کرتے ہیں، اس کے بولتے مولانا تمہیں بھی ناراض ہو جاتے کیا؟ کیوں؟ انسان نہیں، ہم لوگ دل نہیں ہے. اسی لیے شاعر نے کہا برا کہو اور برا نہ جانو، میں آدمی ہوں خدا نہیں ہوں. وہ خدا ہے جو برا کہیں تو بھی سن کر عطا کرتا ہے، سب کچھ دیتا ہے، سب نوازتا ہے، لیکن انسان وہ حال کا نہیں ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت بڑی صفت جو ہے وہ حلیم کی صفت ہے. جو اللہ کی برائی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مانتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیتا ہے. عام چیزیں جو دیتا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن جب ایک آدمی اللہ کی باتوں کو سن کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو سن کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کو سن کر جب گناہوں پر مصر ہو جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت زیادہ دیتے ہیں. ہم دیکھ بھی رہے ہیں، دنیا میں دیکھ رہے ہیں، جو آدمی جتنا گنہگار ہے اتنا مالدار ہے. جو آدمی جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہے، اس کے پاس اتنی کاریں ہیں، اتنی گاڑیاں ہیں، اتنے بنگلے ہیں، اس کی بیویوں کے پاس مال ہے، اس کے بچے حرام کاری میں ہیں، پھر بھی یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ایک قاعدہ سن لے آپ. اللہ تعالیٰ ایک قاعدے تک، اللہ کے قانون کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قاعدے تک بندے کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں کہ بندہ آ جائے، سمجھ جائے، وہ مان لے میری بات کو، میرے سامنے جھک جائے، توبہ کر لے. جب بندہ اس ڈھیل کو یا اس تکلیف کو، اور آج کل تو بڑا مسئلہ ہے نا، تکلیف آ گئی تو ہر غیرہ نتو غیرہ ضرورت آزمائش ہو رہی ہے. میری آزمائش کے ہم لوگ لائق ہیں کیا؟ تھوڑی تکلیف ہے تو اللہ کہے کہ آزما رہا حضرت. کون آزمانے؟ آپ اللہ کے قریب ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، کیا بول رہے ہیں؟ بولنا کیا چاہیے؟ پھر کہنا چاہیے حضرت ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہو رہا ہے، اللہ کرے گناہوں کی سزا اس دنیا میں ہو جائے. وہ جو آزمایا جاتا ہے وہ اللہ کے ولیوں کو آزمایا جاتا ہے، صحابہ کو آزمایا جاتا ہے، انبیاء کو امتحان لیا جاتا ہے. آزمائشیں جو ان پر آتی ہیں، امتحانات ان پر آتے ہیں، ہم پر امتحان نہیں آتے، ہم پر مصیبتیں آتی ہیں، اللہ کا عذاب آتا ہے. اس عذاب کو اگر عذاب سمجھ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دیتے ہیں. اس عذاب کو ہم امتحان سمجھ، اللہ کا امتحان ہو رہا ہے. غیرہ نتو غیرہ، جسے وضو کے غسل کے فرائض معلوم نہیں، جسے سورہ فاتحہ پڑھنا نہ آئے، جسے التحیات پڑھ، وہ حضرت امتحان چل رہا. واہ، تیری صورت سے معلوم ہو رہا کہ امتحان کیسا چل رہا. امتحان نہیں، عذابات ہیں. آج کل بہت سارے بول رہے ہیں مسلمانوں پر یہ سحر کے ذریعے. امتحان نہیں، اللہ کا عذاب ہے. ہم اللہ کے ساتھ اللہ کو نہیں ڈرے، اللہ کے قانون کو نہیں ڈرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے تعظیم نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے غیروں کے سامنے جھکانا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ غیروں سے ڈرانا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ غیروں کو ہم پر مسلط کر دیا. اور اسے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ امتحان کہہ رہے، عذاب نہیں کہہ رہے. امتحان کہیں گے تو کہیں گے کہ اللہ امتحان میں پاس کرا. عذاب ہے تو اللہ سے کہیں گے کہ اللہ اس عذاب سے حفاظت فرما. اللہ سے جو چیز نہیں ہے اس چیز کے بارے میں مانگیں گے. کیا کریں گے آپ بیمار نہیں ہیں، کہیں کہ بیماری سے شفا دے. اللہ شفا دے گا تو پہلے بیماری دینا پڑے گا، پھر شفا دے گا. آپ کہیں گے کہ اللہ اس امتحان میں کامیاب فرما، یہ عذاب چل رہا ہے، پھر اللہ سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ کیا کر اللہ امتحان بھی دے، ہم امتحان کے بھی لائق ہیں، پھر اللہ عذاب کے ساتھ امتحان بھی دے گا. اب جب اس امتحان میں تھوڑی زیادتی ہو جائے پھر پریشان کہ
کہ حضرت اللہ ہمارے ساتھ ایسا کر دیا. دعائیں مانگنا نہیں آتا مسلمانوں کو. اللہ حفاظ. سب سے پہلی بات بتا رہا ہوں میں, دعائیں کیا مانگنا ہے کیا نہیں مانگنا معلوم نہیں, کس سے مانگے وہ بھی معلوم نہیں. بہرحال کبھی عرض کروں گا دعا پر. یہ بتا رہا تھا میں کہ عذاب کو ہم نے امتحان سمجھ لیا ہے. یہ عذاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے جگانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو آفتیں لاتے ہیں, جو مصیبتیں لاتے ہیں, وہ مصیبتیں وہ آفتیں ہمیں جگانے کے لیے ہوتی ہیں کہ بندے جگ جا, تیرا وقت ہے, میرے دربار میں آ کر سر سجود ہو جا, مجھ سے معافی مانگ لے, میں تیری اصلاح کر دوں گا, تجھے راہ راست پر لا دوں گا. اب بندہ جب مصر ہو جاتا ہے, گناہ پر گناہ کرتا ہے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں. اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں. پھر وہ شیطان اللہ کے راستے پر پردہ ڈال کر چھوڑ دیتا ہے. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ, اللہ فرما رہے جو زندگی گزارتا ہے اللہ کی نصیحتوں کو چھوڑ کر, نُقَيِّضُ لَهُ شَيْطَانًا, ہم اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں. فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, وہ شیطان اس کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے. اسے اس کے گناہ نہیں بتاتا, اسے اس کے نیکیاں, ہاں تو اتنا کیا, کل نماز پڑھ لیا بس ہے, کل دعا مانگ لیا بس ہے, کل تو نے تہجد پڑھ لیا تھا پورے ہفتے کے لیے کافی ہے, تو مہینے میں ایک مرتبہ قرآن پڑھ لیا تھا اب تیرے لیے کافی ہے. اور اس کے بعد بہت ساروں کا ایک سوال بھی کہ حضرت آپ ڈراتے اللہ یہ کرتا, ہم لوگ اچھے سے نا نماز نہیں پڑھ رہے, پھر بھی اللہ کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے. میں یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ عذاب کو عذاب سمجھیں, جب عذاب کو عذاب نہیں سمجھیں گے تو مصیبتیں بڑھتی جائیں. کیا ہے عذاب کو عذاب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے نافرمان ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قاعدہ جو گزشتہ دنوں میں عرض کر رہا تھا کہ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. جب بندے اللہ کی نصیحتوں کو بھلا کر زندگی گزارتے ہیں تو اللہ کا قاعدہ دیکھیے, ہماری نافرمانی کرتے ہیں تو ہم دروازے بند کر دیتے ہیں, ہم دینا چھوڑ دیتے ہیں, ہم فلاں کرنا چھوڑ دیتے ہیں, فلاں کرنا چھوڑ دیتے ہیں. بہت سارے ایسے افراد ہیں, نہیں ہم نہ سمجھ میں نہیں آ رہا, ہمیں چندہ نہیں دیتے, نہیں بول رہے. یہ ماحول ہمارا, لیکن اللہ تعالیٰ کا عجیب ماحول ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں, کسی بندے سے منہ پھیر لیتے ہیں, کسی بندے کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ علم ہے کہ بندہ براہ راست پر نہیں آئے گا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ, اس کے لیے دنیا کے ہر دروازے کو کھول دیتے ہیں. اسے مال بھی مل رہا ہے, اسے دولت بھی مل رہی ہے, اسے عزت بھی مل رہی ہے, اسے دنیا کی ترقی بھی مل رہی ہے, سیاست میں اس کا نام ہے, بینروں پر اس کا نام ہے, محلے میں کیا کر رہے ہیں بھائی, حرام کاری کر رہے ہیں, سودی کاروبار کر رہے ہیں, بے حیائی کر رہے ہیں, غلط فیصلے کر رہے ہیں, غریبوں کا مال کر کھا رہے ہیں. نہیں حضرت, یہ محلے کے بہت بڑے ہیں, یہ محلے کے بہت بڑے نہیں, یہ محلے کے فرعون ہیں, یہ محلے کے شداد ہیں, یہ محلے کے قارون ہیں. اب میں کہوں تو کہتے حضرت آپ بہت سب کہتے, کیا آپ قارون بنا دیتے؟ میں یہی کہتا ہوں کہ قارون مت بنو, تم اللہ کے بندے بنو. مال ابو بکر کے پاس بھی تھا, مال عمر کے پاس بھی تھا, مال عثمان غنی کے پاس تھا, مال عبد الرحمن بن عوف کے پاس تھا, مال حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا, اور تو اور مال ہمارے پاس کیا ہوگا. امی جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیں, ساری امت کی پہلی ماں جن کے پاس 70 لاکھ درہم تک روپیہ تھا, وہ آقا کے دربار میں آئی, آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لٹاتی رہی دین کا کام کرنے کے لیے کہ آپ فکر نہ کریں, میرا پیسہ ہے, آپ اپنی دعوت و تبلیغ کریں. آخری دور یہاں تک آ گیا کہ حضرت خدیجہ کے یہاں فاقے گزرنے لگے, فاقے ہونے لگے, چولہا نہیں سلگتا تھا. جب بھی اللہ کے نبی علیہ السلام دعوت و تبلیغ کرتے تھے, ایک طرف مالدار وہ بھی ہیں اور ایک طرف آج کے مالدار بھی ہیں جو مال پر مال جمع کر رہے ہیں, جنہیں مساجد سے کوئی فکر نہیں, جنہیں مدارس سے کوئی فکر نہیں, جنہیں اعلاء کلمت اللہ سے کوئی فکر نہیں, جو معصوم جیلوں میں سر رہے ہیں اس کی کوئی فکر نہیں, جو غریب سودی کاروبار چل رہا ہے نہیں چل رہا. ہر محلے میں ایک مسلمان سودی کاروبار کرتا ہوا ملے گا, بیاج پر پیسے دیتے ہوا ملے گا, سارا محلہ مل کر کہے گا یہ سودی
کاروبار کر رہا ہے، سودی کیا کرنا حضرت؟ مجھے پوچھے، میرے پاس علاج ہے۔ میں کہتا ہوں کتنے ایسے مالدار ہیں بتائیں مجھے، میں جہاں جہاں کتابت کیا ہر جگہ کہہ رہا ہوں، اب بھی کہہ رہا ہوں میرے بھائی کہ ایک زنا کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 نکاح کی اجازت دی نہیں تھی، کیا زنا نہ ہو؟ لیکن آج کیا ہو گیا؟ غیروں کا دیکھا دیکھی، ایک نکاح پر ہم نے اتفاق، اب ایک نکاح کا عالم تو مسلمانوں کا یہ عالم ہے، دوسرا نکاح کر لیے کر بولے تو غیر اتنی دشمنی سے نہیں دیکھتا جتنا مسلمان دیکھتا۔ آپ کرتے نہیں کرتے، آپ کو طاقت ہے نہیں ہے وہ الگ بات ہے، لیکن دوسرا نکاح اگر کوئی کیا ہے تو میری گزارش یہ ہے کہ اسے بری نظر سے نہ دیکھیں، یا آپ اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کریں۔ یہ قانون اللہ نے دیا نہیں دیا؟ مثال کے طور پر بڑے کا گوشت میں نہیں کھاتا، کھونوں کو تمہیں نہیں کھا رہے، دوسروں کے لیے تو اللہ حلال کیا ہے، حرام کاری تو نہیں کیا۔ اور آج حرام کاری پر ہر ایک مسلم، انہیں آپا میں ایک ذمہ دار تھے ایک مسجد کے، میں عورتوں کو بٹھا لے کر جاتا ہوں، حضرت میرے پر کوئی بھی شک نہیں کرتے، میں محلے کا ذمہ دار، میں بولا جہنم میں بھی ایسا تھی، عورتیں بھی ساتھ آئیں گی، آپ کو جوتی کے مار کھلائیں گی۔ عادت ہماری حرام کاری کو حرام کاری نہیں سمجھتے، کوئی حلال کرے تو ہمیں برداشت نہیں ہوتا۔ اسی طرح کبھی عرض کروں گا وہ نکاح پر، سودی کاروبار پر سب بول رہے ہیں تو بولو بھی، حضرت سود، انہیں بیاس کرا، حضرت انہیں سود کرا، اس کے توڑ کے لیے ایک فرد کو بتاؤ جو قوم کا کام کیا۔ فری کھانا دینے والے ملتے نہیں مل رہے، اس کی ویڈیو بنا کر ڈال کر پیسے لوٹنے والے مل رہے ہیں، بیت المال چلا کر پیسے لوٹنے والے مل رہے ہیں، مدرسے چلا کر پیسے لوٹنے والے مل رہے ہیں، کیا کی کام کر کر پیسے لوٹنے۔ میں ہر جگہ گیا، ہر مالدار سے کہا، ہر ایک جگہ جہاں مالدار تھے وہاں میں نے خطابت کی، کیا کہتے ہیں بوپ سندرا، سنجے نگر، ایک ایک کا گھر اتنا بڑا عالیشان مالدار تھے، میں نے وہاں کہا کہ بغیر سودی نظام کا قرض دینا شروع کرو، قرض حسنہ جسے کہتے ہیں، رکھ لو ان کے گاڑی کے پیپر، رکھ لو ان کے گھر کے پیپر، رکھو، سود نہیں، ان کا مال رکھ کر کرو تو سود ختم ہوتا نا۔ وہ نہیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، خالی یہ آواز اٹھاتے ہیں، نہیں حضرت انہیں سودی کاروبار کر رہا ہوں، انہیں سودی کاروبار کر رہا ہوں، انہیں سودی، ارے اس کا توڑ کے لیے تو تیاری کرو، ایک مسجد میں کہیں دکھاؤ۔ آپ مسجدوں میں ٹائلس لگ رہے ہیں، گرانیٹ لگ رہے ہیں، جھومر لگ رہے ہیں، بڑی عالیشان مسجد ہے، جمعہ میں اعلان کرے لاکھوں روپے چندہ ہو رہا ہے، قوم کا کیا فائدہ ہے؟ اسلامی قانون کو نافذ کرنے کے لیے تم نے کیا کیا؟ خدا پوچھے گا تو یہ کہو گے کہ ہم غریب پہ کھانا بانٹ رہے تھے یا مسلمان سود میں لگا ہوا تھا؟ غریب دیندار کو پیسوں کی ضرورت تھی، وہ جا کر ایک چٹ فنڈ میں اور آپ سے پیسے لے کر سود پر وہ اپنے بچے کا علاج کرا رہا تھا، اور مسجد سے کوئی قرض حسنہ بھی دینے کے لیے تھا۔ کیا ابھی مسجد میں کیا تھا؟ عالیشان جھومر لگا ہوا ہے اور عالیشان بیت الخلا بنے ہوئے ہیں اور عالیشان پی او پی چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے مسجد میں؟ مسجد میں قوم کا پیسہ لے کر برباد کیا جا رہا ہے۔ اسلام کے نفاذ کی، اسلام کے قانون کا کوئی پاس نہ مساجد میں ہے، نہ مدارس میں ہے، نہ علماء کو فکر ہے، نہ قوم کے قائدین کو فکر ہے، ہر ایک اپنے نشے میں لگا ہوا ہے۔ اسی نشے کو فرعونیت کہتے ہیں، اسی نشے کو شدادیت کہتے ہیں، اسی نشے کو قارونیت کہتے ہیں۔ اپنے مال میں مست ہونا، اپنے کیے پر خوش ہونا، اپنے کاروبار میں مست رہنا، اسی کو تو فرعونیت کہتے ہیں۔ فرعون کو نشہ تھا اپنی سلطنت کا، کیا سیاستدان اپنی سیاست میں نشے میں نہیں ہے؟ کیا مالدار اپنی مالداری میں نشے میں نہیں ہے؟ کبھی کسی سیاستدان نے اپنی سیاست کے اثر و رسوخ سے اسلام کے نفاذ کی بات کی ہے، اسلام کے بھلائی کی بات کی ہے؟ نہیں، ہمارے سیاستدان بتوں کے سامنے جھکانے پر جو بیٹے کو لے جا کر مندر میں کھڑا کرے وہ قوم کی کیا رہبری کر سکتا ہے؟ بتائیں آپ، مجھے برا کہنا ہے، کہہ لیں، کچھ کہیں، ایک ایسی مسجد بتائیں آپ جہاں بغیر سودی قرض کا نظام چلتا؟ ہر مسجد میں چندہ مانگا جاتا ہے، یہ جمعہ کا چندہ مختص کر دے، محلے میں کسی غریب کو دیں گے، لے لے کو بھاگا تو حضرت کروڑوں روپے لے کر بھاگے، کیا کرنا؟ ہمدردی نہیں ہے کیا؟ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اب سننا رہن کا ہے نا، ہمارے پاس باب ہے گروی رکھنے کا کہ گروی کیسا رکھے، شریعت میں رہن کیسا رکھے،
ہم نا کیا کہتے ہو جمعہ میں وہ عیسیٰ موسیٰ کے جس سے وہ شابان آیا، شابان کو تقریر کرو، ہاں ہنگامے کرو، ہاں اب کیا کرو مولانا بہت اچھے بات کیا کہتے شابان آیا، شابان پر بولے ہمارا مزاج بن گیا ہے. اسلام سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہم. تجارت کے قوانین ہمارے پاس ہیں، رہن کے قوانین ہمارے پاس ہیں، قرض کے قوانین ہمارے پاس ہیں، ہمارے پاس اصول ہیں دنیا کیسے چلانا ہے، حکومت کیسے چلانا ہے، سزا کیسے دینا ہے. یہ تمام چیزیں مسلمانوں کے پاس ہیں، لیکن کوئی مسلمان کرنے کے لیے زور سے بولو. اب میں بولا تو سب یہی حال ہمارا. اب رمضان آتا دیکھو افطاری میں پیسے لوٹاتے، کان کی پیسے لوٹاتے، کپڑوں پر. پیسوں کی کمانا بہت مشکل ہے، حفاظت کرنا کمانا بہت آسان، حفاظت کرنا بہت مشکل ہے. حفاظت کرے اپنے پیسوں کی. غریبوں میں بغیر قرض کے پیسہ دینے کی عادت بنائیں گے. دوستوں احباب میں، رشتہ داروں میں، بھائی بہنوں کو ڈوب جاتا نا حضرت پیسہ ڈوب جان دینا تمہارا بھیج نہ کھا. نیت کر کر کئی بزرگوں کے واقعات ہیں، آپ سنیں گے پریشان ہو جائیں گے کہ قرض لے کر وہ نکلا، ابھی 10 قدم دور نہیں گیا، وہ اللہ والے کہہ رہے ہیں کہ تو مر گیا تو بھی معاف، میں مر گیا تو بھی معاف. دینداری یہ دو چیزیں ہیں دینداری میں، ایک ہے انصاف عدل اور ایک ہے معاف کرنا، عفو درگزر کرنا. یہ شعبان کا مہینہ ہے نا، بتاؤں گا آپ پریشان ہو جائیں گے. صحابہ شعبان کا مہینہ آتا تو اپنے نوٹس اٹھاتے، اپنے حساب و کتاب کی کتابیں اٹھاتے. کیا کرنے؟ دیکھنے کہ مجھے کسے قرض دینا ہے، واپس دے دیتے. جس سے آنا ہے دیکھتے کہ وہ مالدار ہیں، جا کر پوچھتے کہ بھائی قرض دے دو، وہ دے دیتے تو اچھا. کوئی غریب ہے جو پیسہ نہیں دے سکتا، کہتے کہ یہ رمضان تمہارے لیے قرض معاف ہے. ایک آدمی کو دیکھو بھائیاں کتوں کی طرح لڑ رہے ہیں، جانوروں کی طرح لڑ رہے پیسوں کے لیے. بھائی بہنوں کا مال دبا کر بیٹھا ہے، نہیں بیٹھے آج کل حصہ دبا نہیں کہہ دیتے نہیں تجھے شادی کروا دے تمہارے بابا. مرنے کے بعد باپ کے حصے میں شریعت میں بیٹی کو بھی حصہ ہے، بھائی کو بھی حصہ ہے. اور آج چل رہا ہے کیا کہتے یہ شریعت ہے، یہ دین ہے. اور انہیں دیندار پہلے صف میں آپ کو نماز پڑھ لے کو، پگڑی بن لے کو، رومال ڈال لے کو بیٹھ گا تو دین کی فکر اسے ہے. تو انہیں فرعون ہے، لبادہ دین کا اوڑھ کر آیا ہے. اسلام شریعت پر چلنے والا کسے کہتے ہیں معلوم؟ جو سونے سے لے کر اٹھنے سے لے کر سونے تک اللہ کے احکامات پر چلے، اس سے مسلمان کہتے ہیں. اور آج ہمارا مزاج کیا ہو گیا؟ تو میں کبھی عرض کروں گا، میں صحابہ کا مزاج میں بتایا کہ قرض پھیڑا ماں سے، ہمارے پاس معافی کا کتنی میتوں میں جانا ہوتا، کبھی کوئی قرض لے کر ہے تو معاف کر ڈالو میت کے اعلان کرتے. ایک تو لینے والے کو دینے کی نیت نہیں، دینے والے کو چھوڑنے کی نیت. قرض لینا نا اسے کیا نیت نہیں. وہ ایک محاورہ ہے بنگلور کا، قرض ملا تو چوری کے کو کرنا. قرض دے تشریف لا کر، یہ بھی نہیں ہونا شریعت میں، یہ بھی نہیں. قرض لیے ہیں تو اسے دو. اسی لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ایک ہے صدقہ کرنا، ایک ہے قرض حسنہ دینا. صدقہ کرے تو 10 گنا ثواب، قرض حسنہ دیے تو 18 گنا ثواب. اس لیے کہ اسے بھکاری نہیں بنا رہے. ہر مسجدوں کے پاس مسلمان بھیک مانگتے ہوئے نظر آئیں گے. محلے کے ذمہ دار کر جو رہتے ہیں سیاستدان، انہوں پکڑنا، کیا تو یہ فیکٹری لگا تم کام کو لگانا. اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان آیا بھیک مانگنے کے لیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے بلایا اور صحابہ سے پیسے جمع کیے یا کس طریقے سے جمع کیے. پیسے دے کر بازار میں بیچے کہ ایک کلہاڑی لے کر آؤ. کلہاڑی لے کر آنے کے بعد اس نوجوان سے کہا کہ بھائی بھیک مانگنا اچھا نہیں ہے، تو ہٹا کھٹا ہے، تجھے اللہ طاقت دیا ہے، یہ پیسے لے کر یہ کلہاڑی لے، لکڑی کاٹ، جنگل سے لا کر بیچ، حلال کمائی میں کوئی عیب نہیں. میں وہ علماء جو علماء بارہ کہتے ہیں ہم نا مسجدوں کی تنخواہیں کم مل رہی ہیں، میں ان کو بولتا ہوں ظہر فجر سے لے کر ظہر تک کیا کرتے ہیں مولانا؟ جا کر محنت کرو کسی دکان میں. نہیں ذمہ چھوڑ دو اسے، ذمہ داروں کو تھوک کر ان کی مسجد ان کے حوالے کر کر چلے جاؤ. حلال کمانے میں کوئی عیب نہیں ہے شریعت میں. حضرت ابو بکر امیر المؤمنین بنے اور بن کر نکلے ہیں. ابھی دوسرا دن ہے، کپڑوں کی گٹھلی اس کھندے پر اٹھا کر جا رہے ہیں. کسی نے پوچھا ابو بکر کیا
तुम जाओगे हुकूमत कौन संभालेगा, मैं जाऊंगा हुकूमत संभालूंगा तो मेरा घर कौन चलाएगा। हमारा रोना ये रहेगा यार कि हम मेहनत करना नहीं चाहते, रातों रात मालदार बनना नौजवान चाहता है, सुबह उठे तो करोड़पति, कार रहना, फेरारी कार रहना, इनोवा, ये ख्यालात है। मेहनत करने के लिए तैयार अल्लाह की बात हलाल है तो इस्लाम आपके हलाल पैसों पर रोक नहीं लगाता। आप ज़कात देकर जैसे रहना है रहिए, बंगलों में रहिए, इस्लाम इनकार नहीं करता, बेहतरीन खारों में पिए, इस्लाम इनकार, लेकिन हाँ इस्लाम के निफाज के लिए अपने माल को भी खर्च कीजिए। करेंगे तो मेरा राजा कर रहा था कि अजमाल है, दौलत है, हर एक अपने माल के नशे में है और माल पर फख्र कर रहा है, मेरे पास इतने का नहीं बोल रहे, चुपके तो बोलते ये शू कितने के लिया, मालूम वो 400-500 के रहते हैं, रे 2000 रुपए लिया शू, वाच कितने की, कितने की मालूम क्या होती है, 23,000 रुपए, अब तो लाखों को चला गया। साहब अंगूठी दिखाई मुझे, अंगूठी कितने की मालूम क्या, कितने की थी, 1.25 लाख रुपए की। बोला एक मदरसे की आधी, हमारे मदरसे की आधी तनख्वाह जी हो जाए, तुम्हारे हाथ में चल रहा है, क्या फायदा इससे। खाली फख्र दिखाना है, मेरे पास इतने का पैसा है, इतने का वाच है, इतने के जूते हैं, और जो जूतों पर फख्र करे उस कौम को जूती ही पड़ेगी। पहले फख्र होता था सहाबा पर कि मैंने इतना खर्च किया, मैंने इतना माल दिया, मैंने अल्लाह के रास्ते, आज वो नहीं है, आज भर रहे हैं माल, माल पर माल, माल पर माल जमाते जा रहे हैं। अल्लाह की बात फरमाए, अल्लाह के रास्ते में ना देने की फिक्र है ना, ऐसे लोगों को क्या होता है। अल्लाह ताला और वही फरमाए अल्लाह तबारक व तआला, जब कोई बंदा अल्लाह के कानून को भुलाकर जिंदगी गुजारता है, फलम्मा नसू मा ज़ुकिरू बिही फतहना अलैहिम अबवाब कुल्ली शै, अल्लाह फरमाए हम खोल देते हैं हर चीज का दरवाजा। सियासत में वो आला रहेगा, कौम का रहबर नजर आता रहेगा, उसके पास माल रहेगा, उसके पास बंगला रहेगा, उसके पास सब कुछ रहेगा, लेकिन क्या नहीं रहेगा, दीन का कोई पासदारी नहीं रहेगी, उसके पास दीनदारी नहीं रहेगी, उसे अल्लाह का खौफ नहीं रहेगा, उसे अल्लाह के रसूल की मईयत का डर नहीं रहेगा, उसे अल्लाह के सामने खड़े होने का डर नहीं रहेगा, उसे ना कुरान की परवाह ना उसे हदीस की परवाह, उसे सिर्फ दुनिया की तरक्की चाहिए। अब उसे कहें कि तुझे फलां पत्थर के सामने सजदा करना है, सजदा करने के लिए तैयार, वो दुनिया की तरक्की के लिए अपनी माँ और बहन को रास्ते पर लाकर नचाने के लिए तैयार, वो दुनिया के चंद पैसों के लिए अपनी बीवियों को रील्स में लाकर नचाने के लिए तैयार, वो बेहयाई बनाने के लिए तैयार, वो हराम कारियां करवाने के लिए तैयार। कितने मुसलमान बेहया हरामी नौजवान हमें नजर आते नहीं हैं जो रील्स में अपनी बीवियों को लाकर नचवा रहे हैं, क्या सिर्फ यूट्यूब से चंद पैसे आ जाएंगे, ये पैसे हराम के पैसे हैं, ये पैसे तेरी बीवी के जिना के पैसे हैं। कितने नौजवान जो तेरी रील को देखकर, तेरी बीवी के जिस्म को देखकर जिना के इरादे किए हैं मालूम नहीं, कितनों ने हरामकारी की नीयत की है मालूम नहीं, कितनों ने कहा हो कि ये मेरी बिस्तर पर आ जाती तो अच्छा था मालूम नहीं, तूने अपनी बीवी को आड़ में लेकर हरामकारी की है। हाँ अब देखिए वही हरामकारों से, वही बदकारों से, वही बेहयाओं से रमजान आएगा, शाबान आएगा, हाँ नए नए दीनदारी के नहीं। अब हमारे उलमा, हमारे मुसलमानों का हाल यह है, मस्जिद में बैठकर उलमा जो तफसीर करते हैं, जो कुरान की आयतें सुनाते हैं, जो नबी अलैहिस्सलाम की हदीस को सुनाते हैं, जो शरीयत को सुनाते हैं, उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। एक निकम्मा रील बनाता है, मिलियन उसकी रील जाती नहीं जाती। उलमा कहें हम बात सुनने के लिए तैयार नहीं, बात मानने के लिए तैयार नहीं, क्यों? हमें क्या ताल्लुक हजरत, हमारी जिंदगी हम ना, अब तो मुसलमानों का आप देखिए, शायद यहाँ भी होगा मुझे मालूम नहीं, मेरे मिजाज को बहुत सारे हजरत बोलते हजरत आप गुस्से में रहते, मिलने नहीं होता, बोले कब मैं तलवार पकड़ लेकर बहाने आपसे मिलना चाहते हैं हजरत, आप गुस्से में रहते, किसे उठाकर नाक मुंह फोड़ को भेजा, बहाने हैं दीन सीखने के लिए। देखिए शाबान के बारे में शब बारात आ रही, हजरत बोले शब बारात में तुम्हारी मगफिरत होने के लिए तुम्हारे माँ बाप के साथ अच्छे ताल्लुक होना जरूरी है। बताएं आप, खाली फजीलत होना हजरत होना, दूसरा क्या कि बोल को मजाक कर को सुना को ऐसा होता बोल कर गए तो हमें शब बारात के दिन भी
ہم اس فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے، ظہر کی بھی نہیں پڑھیں گے، عصر کی بھی نہیں پڑھیں گے، مغرب کی نہیں پڑھیں گے، اور مغرب کے بعد وہی بولو نا، دین کا نام ہم نے اپنی خواہشات کا نام دین رکھ دیا اللہ۔ اب دیکھو شب برات بھی واجب نہیں، جاگنا واجب نہیں، سنت نہیں، مستحب ہے زیادہ سے زیادہ، وہ بھی انفرادی کرے تو بہت اچھا اجتماعی کر رہے ہیں اس کی بھی اجازت، لیکن جمعہ کو ویسا نہیں آتے جیسا شب برات کو۔ جمعہ فرض، جمعہ کو آنا فرض، جمعہ میں کاروبار بند کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم، شب برات میں حکم نہیں۔ یہ ایک حدیث ہے عمل کرنے کے لیے، اس کے لیے نماز تاخیر ہے نہیں، اس کے لیے ہنگامے، اس کے بعد جو بے حیائی حرام کرے مسلمان نوجوان کرتے ہیں گلیوں میں ہنگامہ، یہ ہمارے اللہ کیسا حضرت پہچاننا بولتے نا، اللہ کی نافرمانی کر کر زندگی گزار رہے، کیسا معلوم ہونا حضرت ہونا۔ یہ تمام چیزیں کہ اللہ آپ کے دل میں اپنے ڈر کو پیدا نہیں کیا تو سمجھ جائیں کہ آپ اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار، آپ کو غیبت کرتے ہوئے ڈرنا ہو، آپ کو اللہ کے نام پر حرام کاریاں، اسلام کا ویلنگ بھی کریں گے نوجوان، شب برات کے نہیں کرتے، پولیس وہاں بیریکیڈ ڈال کر کرتے، کیا تو ہمارے یہ مسلمان ویلنگ کو یہ حدیث بتائیں آپ کے جہاں نبی علیہ السلام نے کسی عید پر کوئی ہنگامہ کیا، پٹاخہ پھوڑا ہو، اس دور میں نہیں تھا نہیں بارود وغیرہ، یہ بنا لیا ہنگامے، اور شب برات اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں نازل ہوئی، اور یہاں شب برات کو مردیاں کی عید بنا کر چھوڑا۔ کیا عید نہیں، غلط بول رہا ہوں، کیا تو روح آتی کہتے ہیں، کون آتے ہیں؟ مرگے نا انہوں آتے ہیں کہتے ہیں، الحمدللہ ماشاءاللہ، اللہ کو گھر میں رکھ لیو نا۔ کون بول رہا سو؟ بیٹا بول رہا سو، مرگے کے بعد آتی ہے حضرت، وہی بیٹا مرنے کے بعد سب سے پہلے جا کر قبرستان میں گڑا پھٹانے والا، ماں کو پوچھتا کب بھی اٹھانا، کون کون آنے والے ہیں؟ وہ جو آج رکھ لے کو اونٹ کی بیٹی نہ انہیں کپا اٹھا کے بات شروع ہوگی، اونٹ پتے سلگا بولتی، وہ بھائی جو کفن کرانے جا کر آئے انہیں آج بول رہے ہیں تب رکھ لینا تھا، تب گھر میں رکھ لے کو نہیں بھیجتے تو سمجھ میں آنے والی بات، باپ سے کیا کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، کیڑے پڑے ہیں گھر میں تب بھی لوگ آپ سے محبت کرتے، سمجھ میں آتی نہیں۔ اب بہانے کیا کرتے ہو، سال میں ایک مرتبہ باپ کی روح آتی کرتے، وہ باپ کو بھی سال میں ایک مرتبہ یاد کرتا، وہ باپ کو معلوم رہتا تو اسے چپل لے کر مارتا۔ ماں باپ سال میں ایک بار یاد کرنے کی بات نہیں ہے، ماں باپ روزانہ یاد کرنے کی چیز، روزانہ تو روزانہ۔ میں ہر مرتبہ ہمارے بڑے حضرت مولانا مفتی محمد عتیق الرحمان صاحب ارشد رشاد رحمہ اللہ کے بارے میں کہتا ہوں کہ حضرت نے ہمارے ذہن میں اسے بٹھا دیا کہ بیٹا تمہاری نمازوں کی قبولیت تمہارے ماں باپ کی مغفرت کی دعا پر۔ بخاری پڑھاتے حضرت نے کہا تھا کہ اللہم انی ظلمت پڑھتے نہیں اتحاد میں ہمیں، اس دعا کے بعد حضرت نے فرمایا تھا کہ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین ولاساتذتنا ولمشائخنا، تمہارے اساتذہ کو جما لیو، تمہارے شیخوں کو جمانا تو جما لیو، لیکن اللہم اغفر لی، اللہ میری مغفرت فرما، ولوالدی میرے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ کس کی؟ اور جب عادت 2009 میں فارغ ہوا عالمیت سے، یعنی بخاری پڑھا تھا، تب سے لے کر آج تک میں کہہ سکتا ہوں، قسم کھا کر ہونا تو کہنا سکتا ہوں، استاد نے وہ دماغ میں جو بٹھایا، آج بھی اللہم انی ظلمت کے بعد وہ دعا پڑھتا ہوں۔ اور جب بھی اللہم اغفر لی ولوالدی کا تذکرہ آتا ہے، ایک تو حضرت یاد آتے ہیں، حضرت کے جملے کہ ماں باپ کے بغیر نماز کو ختم مت کرو، اس لیے کہ وہاں دعا قبول ہونے کا وقت ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا درود کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، نماز کی آخری ادا جو ہے وہ دعا ہے، وہ دعا قبول ہوتی ہے، وہاں ماں باپ کو یاد کرو۔ وہ چھوڑ دار کو سال میں ایک مرتبہ دھواں ڈالنے کو، موزن صاحبان کو پکڑنے کو، فاتحہ دلاؤ کر لا کر نہیں، یہ چیز اللہ تعالیٰ نے شب برات دی تھی معافی کے لیے۔ زیادہ سے زیادہ گنہگار بندے کیا کریں مجھ سے، وہ گنہگار بندے جو مجھ سے دور ہو گئے ہیں، مجھ سے میرے رسول کے راستے سے ہٹ کر زندگی گزار رہے ہیں، وہ گنہگار بندے آ جائیں اور میرے دربار میں آئیں، میرے دربار میں آ کر مجھ سے معافی مانگیں اور میں معاف کر دوں۔ اب وہ شب برات کو ہمیں بدل کر چھوڑ، اب نئے کپڑے کیا،
وہ تصور اس رہا تھا اس دن معافی مانگنا کر الٹا ہر ایک کپڑا پہن کر بڑا روبدار کی طرح سینہ ٹیٹ کر لے کو جماعت جلدی کھڑ گئی تو کمیٹی والے گرفتار. سب مذاق دین کا ہم لوگوں نے بنا چھوڑا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. یہی نتیجہ ہے کہ اللہ ہمیں سب کچھ دے رہا ہے. آج ہر مسلمان کے پاس کئی کپڑے ہیں نہیں. جب اللہ کے نبی علیہ السلام کا دور صحابہ ایک دو جوڑے 2 جوڑے 3 جوڑے تاخیر ہو جاتی. نبی علیہ السلام کو مجھ سے تاخیر ہوئی ہے 1 ہی جوڑا تھا. اور آج کپڑے بیرو بھر کر پڑے ہیں. مال ہمارے پاس ہے, دولت ہمارے پاس ہے, نعمتیں ہم کھا رہے ہیں. 3 بار نہیں 5 بار جانوروں کی طرح ہم لوگ کھا رہے ہیں. وہاں صحابہ کے پاس 1 کھجور دن میں مل جاتا, کھا کر گزار کرتے ہیں. یہ ساری نعمتیں دیکھ کر یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو بھلا کر ہم نے زندگی گزاری, اللہ تعالیٰ ہر چیز کے دروازے ہم پر کھول دیا. فتحنا علیہم ابواب کل شیء. ہر چیز کے دروازے, ہر چیز کی نعمت ہمیں مل رہی نہیں مل رہی, ہر چیز مل رہی. جب بھی نعمت آتی ہے, کوئی نئی چیز آتی ہے تو ڈرو خدا کے دربار میں. ہم ڈرنا چھوڑ دیے. ہاں نہیں کریا وہ کیا بولتے ہیں, شدت بولیں گے. جو کچھ مجھے دیا گیا وہ میرے علم سے دیا گیا, وہ حال ہمارا. میں کما کو لایا نہیں. اے اللہ تیرا شکر ہے میں اس کے لائق نہیں تھا, تو نے مجھے چیز دے دی. اے اللہ اس کے شر سے میری حفاظت فرما. نئی گاڑی لیے تو یہ دعا کرو, نئے کپڑے پہننے تو یہ دعا کرو کہ اللہ ان کپڑوں کو پہن کر تیرے دربار میں سربا سجود ہو جاؤں. اے اللہ ایسی مجھے توفیق عطا فرما. کھانا اچھا کھائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں. اے اللہ یہ کھانا مجھے تیری عبادتوں پر لگایا, ایسی توفیق عطا فرما. کبھی دعا کر رہے ہیں ہم لوگ بیٹھ کر کھا رہے, میں لایا سو گوشت, میرے گھر میں کیا کیا پکیا معلوم, آج میری شادی کی دعوت میں کہتے ہیں کہ یہی ہماری فرعون, اسی کو تو فرعونیت کا میں کا مطلب کیا, انا ربکم الاعلی. یہی کہتا تھا فرعون کہ میں بڑا ہوں میں بڑا ہوں. آج یہی حال مسلمانوں کا کہ میں بڑا میں بڑا میں بڑا میں بڑا نہیں. یہ حال نہیں. مسلمانوں کا حال کیا ہونا چاہیے کہ اللہ میں بڑا نہیں تو بڑا. مجھے جو نہیں ملنا تھا وہ تیرے فضل سے ملا ہے, تیری عطایا سے ملا ہے. میرے جرم اتنے عظیم ہیں, تیرے لطف اس سے عمیم ہے. میں ستم کروں تو کرم کرے, میں خطا کروں تو عطا کرے. یہ احساس مسلمان آج وہ ختم ہو گیا اور ہم کر رہے ہیں کیا, کون کیا کرتا, میرا پیسہ رہی آرام سے. اللہ تعالیٰ ہر چیز دے گا, ہر دولت دے گا. قرآن اعلان کر رہا ہے, میں نہیں اعلان کر رہا ہوں. فتحنا علیہم ابواب کل شیء. جو کرنا ہے کرو, ہم دروازے کھول دیں گے. تم نمازیں چھوڑ کر زندگی گزارو گے, تمہیں انعامات ملیں گے. تم بے حیائی کر زندگی گزارو گے, تمہیں انعامات ملیں گے. تم سودی کاروبار کر تجارت کرو گے, تمہیں انعامات ملیں گے. تم کاروں میں پھرو گے, حلال میں کمانے والا اور اللہ کو ڈر کر زندگی گزارنے والا سائیکل میں پھرے گا. دنیا دیکھ کر ہنسے گی کہ دیکھو یہ علماء کہتے تھے مسجد میں بیٹھ کر اللہ پکڑے گا. کہاں پکڑ رہا ہے؟ 1 کار سے 2 کار, 1 بلڈنگ سے 2 بلڈنگ. 1 لکھوپتی تھا کروڑ پتی ہو گیا. یہ سودی کاروبار کرنے والا اب 33 کے گھر میں 22 انچ کی ٹی وی تھی, اب 45 انچ کی ٹی وی ہو گئی. صبح شام اس کے بچے حرام کاریاں فلم کاریاں کر رہے ہیں. سیاستدان سیاست میں بڑھتے جا رہے ہیں, ان کے بچے حرام کاری کی دعوت فلم اسٹار بن کر چمک رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے حضرت؟ آپ کا تو قاعدہ غلط ہے, ہمارا قاعدہ غلط نہیں. خدا کا قانون برابر ہے. خدا کہتا ہے فتحنا علیہم ابواب کل شیء. ہم انہیں فرعون بننے دیں گے, ہم انہیں شداد بننے دیں گے, ہم انہیں قارون بننے دیں گے, ہم انہیں نمرود بننے دیں گے, ہم انہیں ابو جہل بننے دیں گے, ہم انہیں عتبہ بننے دیں گے, ہم انہیں شیبہ بننے دیں گے, ہم دنیا کے کافر بننے دیں گے. ہم تکبر کرتے ہوئے نہیں دکھائیں گے. یہ کہے گا کہ میں قوم کا قائد. یہ مسلمانوں کے درمیان آ کر منافقین کی طرح کہے گا میں تمہارا قائد ہوں, میں تمہارا رہبر ہوں. کافروں کے ساتھ جا کر ملے گا تو کہے گا کہ میں تمہارا بھائی ہوں. ڈرنے کی ضرورت نہیں. ایسے حال کیا آج دیکھنے میں نہیں آ رہے؟ کیا آج ہمارے رہبر ایسے نہیں ہیں؟ یہ تمام چیزیں ہوں گی, ہو کر رہے گی جب آدمی ان تمام چیزوں میں خوش ہوگا. خدا کہتا ہے فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا. خدا کہتا ہے جب میں دیا, جب میں نے مال دیا, جب میں نے دولت دی, جب میں نے حکومت دی, جب میں نے سلطنت دی, میں نے کسے کچھ نعمتیں نوازی, یہ خوش ہو گیا. فرحوا بما اوتوا, جو کچھ دیا گیا تھا اس میں بڑا خوش تھا, مگن تھا. اللہ کی یاد نہیں. اسے سمجھایا جاتا بیٹا حضرت معلوم, بیٹو حضرت دین ہمنا بھی معلوم, شریعت ہمنا بھی معلوم, سب کچھ ہمنا بھی معلوم, پھر بھی حرام کاری کر رہے, خوب کرو. خدا کہتا ہے فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً.
خدا کہتا ہے ناچو ہنگامہ کرو ٹوپی رکھو, تمہاری ٹوپی سے دنیا دار دھوکہ کھا سکتے ہیں, تمہارے ناموں سے دنیا دار دھوکہ کھا سکتے ہیں, تمہارے چندوں سے علماء دھوکہ کھا سکتے ہیں, تمہارے مساجد کو تعاون کرنے سے تمہارے پیٹ پالو علماء اور تمہاری جوتیاں چاٹنے والے علماء تم سے دھوکہ کھا سکتے ہیں. خدا دلوں کو دیکھنے والا ہے, خدا ذہنوں کو پڑھنے والا ہے, خدا دیکھ رہا ہے اور خدا دیکھے گا اور خدا پکڑے گا. کیسا پکڑے گا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً, میں اچانک پکڑتا ہوں, میں اچانک پکڑتا ہوں. پکڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ خدا اٹھا کر دیکھ لے پچھلوں کا حال کیا ہوا. فرعون کو پکڑا, سمندر میں ڈوبتا رہا, فوج سامنے رہی, حکومت سامنے رہی, بچا نہیں سکی. شداد کو زمین دھساتی رہی, دھستا رہا, مال سامنے پڑا تھا, بچا نہیں سکا. شداد جنت میں گھس رہا تھا, ایک پاؤں جنت میں ہے, ایک باہر ہے, اپنی بنائی ہوئی جنت دیکھ نہیں سکا, ایمان بھی نہیں ملا. قارون زمین میں دھس رہا ہے, دولت سامنے ہے لیکن کچھ نہیں کر سکا. نمرود سامنے ہے, نمرود کی حکومت سامنے ہے. خدا نے ایک مچھر سے نمرود کی حالات برباد کر کر چھوڑ دی. خدا دکھا رہا ہے کہ دیکھو مال و دولت نہیں چلے گی, تمہاری سلطنتیں نہیں چلے گی, تمہارا کر نہیں چلے گا, تمہارا تکبر نہیں چلے گا. تم دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے ہو, خدا رب العالمین کو دھوکہ نہیں دے سکتے, خدا ذوالجلال کو دھوکہ نہیں دے سکتے. مجھے اگر تمہیں منانا ہے, تمہیں مالدار عمر جیسے سلطنت گزارنے والے, پو دنیا پر حکومت کرنے والا رات میں اٹھ کر روتا ہے تو پھر ہمیں اسے مسلح پر موت دے. ایک طرف موت فرعون کی, ایک طرف موت شداد کی, ایک طرف موت قارون کی, ایک طرف موت فلاں کی اٹھا کر آپ دیکھیں, اور دوسری طرف ابو بکر کی موت دیکھیں, دوسری طرف عمر کی موت دیکھیں. اور تو ابو بکر اور عمر کی مالداری بھی مشہور, ابو بکر اور عمر کی کیا کہتے ہیں خرچ کرنا بھی مشہور ہے. اٹھا کر دیکھیں خرچ کرنے کا بدلہ کیا ملا. نبی علیہ السلام کے ساتھ دنیا میں بھی رہے اور نبی علیہ السلام کے پردانے کے بعد زمین میں بھی. بدلو اپنے ماحول کو, اللہ نعمتیں دیا ہے, اس نعمتوں کا شکر ادا کرو. فخر نہیں کہ اللہ مجھے مال دیا, اسے بے تحاشا نہیں. اللہ سے کہو کہ اللہ غلطی ہو گئی, اب تک معافی ہو گئی, اب معافی چاہتے ہیں, اے اللہ اب ہمیں معاف فرما دیجئے اور آپ کے دربار کا بندہ بنا لیجئے. کریں گے؟ گناہ چھوڑو ورنہ اللہ پکڑے گا. اسی لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہم انی اعوذ بک من الموت الفجاعۃ فی ساعۃ الغفلہ, اے اللہ اچانک کی موت سے ہماری حفاظت. ہم غفلت میں کیا کیا دعائیں نبی علیہ السلام سکھا کر آئے, ہمیں معلوم بھی نہیں, ہم جانتے تک نہیں. اس نبی پر درود پڑھنے کی بھی ہماری زبانوں کو توفیق نہیں, نہ ہمارے بچوں کو توفیق ہے. بچے آج گانے گاتے ہوئے گھروں میں ملیں گے, بچے آج گھروں میں ڈانس کرتے ہوئے ملیں گے, بچے آج گھروں میں گالیاں دیتے ہوئے ملیں گے. نہیں ملیں گے تو نبی پر درود پڑھتے ہوئے ہمارے بچے گلیوں میں نہیں ملیں گے. کھیلتے ہوئے درود ان کی زبان سے نہیں نکلے گا, قرآن کی صورتیں ان کی زبانوں سے نہیں نکلے گی. کیوں؟ ہم نے اس طرف توجہ ہی نہیں دلائی کہ بیٹا آج جمعہ ہے درود پڑھو. ہم نے کبھی اپنے بچوں سے کہا؟ کیوں؟ ہم ماں کے گرو میں ڈرنا کو بات کپڑے لا تو پہن لے, کیونکہ تو ماں ہے, میں تو قارون کا بھائی نا. زیادہ ہوا یہ کیا ہوا, پریشانی ہماری کب کی بھی. میں یہی کہتا ہوں کہ بیان میں آئیں تو آرام سے بیٹھیں. آپ لوگ باتیں شروع کرتے ہیں تو پھر جو بولنے کا رہتا ہے وہ بھول جاتے ہیں. کیا سمجھ کر باتیں کرتے ہیں مجھے یہ بھی نہیں سمجھ میں آیا اب تک. انہیں ہمارے کنجان سے تنخواہ لینے والا سب غصہ آتا ہے, پھر کہتے ہیں حضرت غصہ آتا نا. اردو میں بولتے ہیں سمجھنا چاہیے آپ کو. نہیں اسٹینڈ رکھو, یوٹیوب میں کون سا تمہارا عالم کا بیان ہونا ڈال لے کر جمعہ ختم کرو نا. ایک درد کے ساتھ بولتے ہیں یہاں کر. تمہیں مذاق لگا ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا مجھے. پھر تو اس قوم پر مودی بھی آنا چاہیے, یوگی بھی آنا چاہیے, جوتیاں بھی پڑھنی چاہیے. اللہ کے اور اللہ کے رسول کی باتیں نہیں سن سکتے آپ لوگ تو پھر دشمنوں کی سنو. یہ سیار کلین میں کھڑا تھا, کھڑو.
قرآن سننے کی توفیق نہیں تھی، مسجد کو پہلے آ کر بیٹھنے کی توفیق، آپ جاؤ ایسے آپ کو لے کر حضرت وہ کیا کی نامان دیکھنا ہوتا ہے، کتنے دن سے نہیں ہے مسجد کو آدھا گھنٹہ پہلے آنے کی توفیق نہیں. اب اللہ کھڑا تھا، رستوں پر کھڑا تھا، SAR کے نام پر کھڑا تھا، NCR کے نام پر کھڑا تھا، فلاں قبیل کے نام پہ، سب نام پر اللہ کھڑائے گا. اور جا کر دھوپ پہ کھڑیں گے، یہاں چھاؤں میں بیٹھنے کی توفیق نہیں، وہاں پولیس والا خاموش کا تو خاموش رہیں گے، یہاں علماء خاموش بیٹھو تو بیٹھنے کے لیے تیار ہے. اب میرے دوستو آپ کو میری فکر، حضرت کیا تو کر لے منندے آپ خاموش، کئی سے خاموش میں بتاؤ نا. آپ ذرا آپ بول ڈالو، ہمارے گھر میں اہم بات ہو رہی، بچے بھونڈے مرے تو ہمیں خاموش رہتے ہیں. بولو بھی کیا تو بھی رہتے ہیں. یہاں کس کی بات ہو رہی؟ میرے باپ کے قصے سنا ہوں، میری ماں کے قصے سنا ہوں. نہیں میں نے کہا کہ میرے گھر کا بھاڑا بنو، میں کہا کہ میرے بچوں کی اسکول کی فیس بنو، میں کہا کہ مجھے کپڑوں کی ضرورت ہے، میں نے کہا کہ کبھی فلاں فلاں میرے گھر کی ضرورت. بولے بھائی کیا سنا رہے ہیں آپ کو؟ اور پھر آپ بات کر رہے ہیں، کیا سمجھ کر بات کرتے ہیں آپ لوگ بیان کے درمیان؟ انہیں کون کیا یا فیان ڈالا، یہاں کون کی بیٹ کو بات کر رہا ہوں. کیا سمجھ گئے آپ لوگ جمعہ کو، بیانات کو کیا سمجھ گئے ہیں؟ مجھے تو اب تک نہیں سمجھ میں آیا. اب کون تو کو سمجھانا، حضرت ایسا نہیں ایسا سمجھانا ہے تو سمجھو، میں سنتا ہوں کم از کم. جمعہ میں بیچ میں اونوں کو لے کر ہیں، اذان کے بعد کیا بھی کام کرو کر لے کر. کتنا غصہ آتا ہوں. غصہ کیوں آ رہا ہے؟ آپ چندہ نہیں دے رہے، وہ نہیں، اللہ کے قانون کو آپ توڑ رہے. اور وہاں بات کر رہے ہیں، یہاں تک سنے آ رہے کا کیا مطلب؟ میں کیا کر لیتے، مجھے کون کیا کر لیتے ہیں کا مطلب یہ سنا. اسی کا نام فرعونیت ہے. اسے فرعون اور شداد یہ مزاج بدلو، بدلیں گے. اللہ کے دربار میں آنے کی کوشش کرو، خاموش بیٹھنے کی کوشش کرو، سننے کی کوشش کرو. خدا توفیق دے گا، آپ کو ہدایت دے گا، اور بیٹھا ہے خدا دینے کے لیے. اب شب برات بھی آ رہے نا، وہ شب برات میں بھی مانگو، اپنی گناہوں کی غلطیاں مانگیں گے. راتوں میں اپنے گھروں میں رہو، پھر کیا کہتے ہیں عورتوں کو جگاؤ، رات میں کہو کہ یہ رات بڑی متبرک ہے، اللہ دیتا ہے. صرف دعا مانگو. کیا کہ صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں، وہ کون سی کی غوث پاک کی نماز کرتے ہیں، وہ الگ نکلے. قوم کو ادھر گمراہ کرنے والے ادھر کر رہے ہیں، ادھر ہمارے ایک درد ہے ہمارے پاس، اسے سمجھیں اللہ کے لیے. اس رات میں اللہ تعالیٰ سے جتنی عبادت ہو سکے کریں گے. جو مانگنا ہے خدا سے خصوصاً مانگے. اس دور میں مانگنے کی کمی رہ گئی خدا. اب تو حال ہمارا یہ ہے کہ نماز کے بعد دعا ہے کہ نہیں کو لڑ لے گئی. کس کو؟ سب سے پہلے بولو. اللہ سے مانگنے پر کیا ہو رہا سو؟ اللہ کا ہو رہا، اور کیا ہونا مصیبت ہمارے. اس لیے ساری دنیا والے کے سامنے جا کو منگلے کریں، اللہ سے مانگنا چھوڑ دیں. اس لیے شب برات میں کوئی بیلنگ نہ کرے، کوئی گود گیت کا قصہ نہیں، معلوم نئے کپڑے ضروری نہیں. اور شب برات، رات برات کہنا، شب کہتے ہیں فارسی میں رات کو، برات کہتے ہیں خلاصی کو، یعنی اللہ گنہگاروں کو معاف کرتے ہیں. اتنا چیز اس رات میں آپ پرانے کپڑے پہن کر مانگے تو بھی خدا معاف کرے گا. نئے کپڑے پہننے کو راستوں پر حرام کاری گزارے گے تو جوتی کے مارا پڑے گا. اللہ کی طرف سے بھی پڑھیں گے، قوم بھی بدعا کرے گی. مسلمان کون ہے معلوم؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. گلی میں ہنگامہ کرنا، چائے کا بھی بنوش نہ کوئی نو، جاگرنگ کو تو احسان نہیں کر رہے. اچھا رات پوری جاگ کو صلاۃ التسبیح پڑھ لے کو، جا کو سو جاتا ہو، فجر چھوڑو. فجر فرض ہے، رات نہیں جاگے تو بھی چلتا. عشاء جماعت کے ساتھ پڑھ لیے، فجرات پوری سو گئے، فجر کو اٹھ کر آئے. شب برات میں وہ نوجوان جو رات پوری جاگیا، فجر نہیں پڑھا، اس سے افضل وہ فرد جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ. ہری بات میں اس لیے اپنے بچوں کو گاڑیاں نہ دیں. یہ ہمارے لیے عید نہیں ہے، یہ عید کام جسے کھانا پینا رتنا ہو کیا کیا کی عیدہ منا لیتے ہیں. جیسا خواجہ کی چھٹی بھی چل رہی آج کل نہیں، یہ سب چلتے رہتا، یہ سب بہانے. اس دن کیا کی چاول کا جھوٹا بنانا کہتے ہیں کہ وہ جامن بنے تو کیا ہو جاتا، تمہارے بابا واپس چل جاتے. کیا یہ سب شریعت میں نہیں ہے. شریعت میں اس رات میں قبرستان جانا واجب سمجھ گئے، واجب نہیں ہے.
खबरों पर फूल डालना तो नहीं है। अब वो खबरों में खबरस्तान में लाइटा, खबरस्तान के पास स्कूल के गाड़ियां, एक बिजनेस है सभी, सब खत्म करो। शरीयत पे जो है उस पर अमल करो। करेंगे? यहाँ बैठकर भी आपके माँ बाप के लिए दुआ करेंगे, अल्लाह सुनेगा। अरे बस उस रात में कब्रिस्तान जाना जरूरी नहीं है, वाजिब नहीं, फर्ज नहीं, सुन्नत मुअक्कदा नहीं, सुन्नत नहीं, मुस्तहब भी नहीं। अरे बस हाँ, अल्लाह के नबी उस रात कभी एक बार गए थे, तुम्हें हर साल की चले करें। हाँ, अल्लाह के नबी वहाँ खबर गए ना, वो 21 का याद है। अल्लाह के नबी रात में उठकर नमाज भी पढ़े, कुरान पढ़े, पूरा कुरान। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि एक रकात में खड़े हुए सूरह बकरा खत्म हुई, सूरह आल इमरान खत्म, सूरह निसा, 3-3 सूरह, 4-4 पारे खत्म हो रहे। कब तक तौफीक हुई? वहां से भी नहीं, यहाँ अल्लाह के नबी गए थे ना कि तो यहाँ आसान ना, खबरस्तान जाको आना और रात में नमाज पढ़ना, 4 सूरह ढंग की सूरत पर याद नहीं होना। हमें अल्लाह के नबी की सुन्नत अदा करवा। जहाँ क्या कहते वो मुनाफिकीन का है, नुमिनु बिबाद व नकफुरु बिबाद। यहूद और नसारा कहते थे बात चीज़ों पर हम ईमान लाएंगे, बात चीज़ें हमने क्या पसंद की उस पर ईमान, हमने क्या पसंद नहीं की उस पर ईमान। हमने कब्रिस्तान जाना पसंद इसलिए नबी की सुन्नत याद आ जाती। हमने रात में तहज्जुद में खड़े होना पसंद नहीं, इसलिए नहीं। फजर नमाज़ें जमात के साथ पढ़ना हमने पसंद नहीं। फर्ज नमाज नहीं पढ़ेंगे, हमने कोई भी पूछना नहीं, पर्दा नहीं करेंगे, हमें कोई पूछना नहीं, अखलाक की बात नहीं करेंगे, हमें कोई पूछना नहीं। क्या वहाँ नहीं, अल्लाह के नबी करे ना करेंगे, यहाँ भी करेंगे, अल्लाह के नबी तहज्जुद पढ़े हैं, रात में पढ़े हैं, फजर जमात के साथ पढ़े हैं, जुमा में जल्दी आए हैं, सहाबा जल्दी आकर बैठे, सब हमने नहीं समझना। ये सब गलत तरीके छोड़े, इस्लाम के तरीके पर आए। उस रात में क्या करना है? अल्लाह से मांगना है, मांगे। मस्जिद में जागना जरूरी नहीं है, जाकर अपने घरों में आराम से जागे, मुसल्ला बिछाएं, अपने बच्चों के साथ लेकर रो रो कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, अपने माँ बाप के लिए माफ़ी मांगे, अपने रिश्तेदारों के लिए माफ़ी मांगे। कर्ज है तो अल्लाह से कहें कि अल्लाह इस कर्ज को फेड़िए, अल्लाह मुझे इस्तिताअत दीजिए, हालात मांगिए, खुदा देगा। इस रात में देने का वादा अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, मांगिए। अल्लाह वो रात एक खास बना दिए, वरना हर रात अल्लाह देते हैं और अल्लाह से मांग रहे। मांगना क्या वो रात में, जागना क्या भाई? हमें जाको पत्थर करने नहीं मांग रहे, पहाड़ा करने नहीं मांग रहे, झाड़ा करने नहीं मांग रहे, झंडा करने नहीं मांग रहे, खुदा करने मांग रहे। और खुदा करने कि कब तो भी मांगो, कैसा तो भी मांगो, उसके लिए नहाना भी जरूरी नहीं, वजू करना भी जरूरी। कितना आसान खुदा है मानो हमारा, इतना सस्ता खुदा। हम मंदिर को गए तो भी नारियल भी मुंह से लेकर चलते। हमारा खुदा क्या कहता है? किस हाल में है पुकारो, मैं सुनने के लिए तैयार। और खुदा बुला है, मांगो। उसे हंगामे मस्जिद सवारना सब नहीं है, शरीयत में ये सब जायज नहीं। वो करने की जगह मसाजिद को वही चंदा दे, वहाँ खबर पर फूल डालने की जगह यहाँ वो 100 रुपए के चंदा दे। अल्लाह ताला तुम्हारे माँ बाप के खबरों को हो सकता है कि जन्नत की बागों में से बात करेंगे। मसाजिद मदारिस को खुल कर दे। और आखिर में फिर एक मरतबा कहता हूँ, शब बारात हमारे लिए ईद नहीं है। शब बारात में कोई नई कपड़ा पहनना जरूरी नहीं है। तो शब बारात में ही नहीं, रात में जागना सुन्नत और मुस्ताहब है। बाकी फर्ज नमाजें पढ़ना फर्ज है। रोजे कितने रखना? हजरत रमजान में जिन्हें रोजे नहीं रखते, बच्चा को सब रखा, छोटे बच्चा को रोजे रखाना। कहूंगा मैं आइंदा जुमा कि रोजे किस पर रखने के, तो रमजान आ रहा ना, छोटे छोटे बच्चा को पकड़ा कर रोजे रखना फर्जिश है उनके ऊपर। तुम्हें रखो पहले, तुम्हें क्या क्या काम करना कि वो करो, बच्चा को बात करो। ये रोजे नहीं रखा, ये सब शरीयत में नहीं, गलत चीजें आपको आ गई। रखना रहा तो मंगल की रात को शब बारात है, चहचुम्बा का रोजा रख सकते हैं, वाजिब कीजिए, फर्ज गिर्ज नहीं। हरी बसुम रखना तो बोलो क्या भी जरूरी नहीं है। जरूर आता हम लोग बोल कर देते हैं, तुम ना खुदा से दूर नहीं करते, इंशाल्लाह डरो ना, तुम ना खुदा से करीब कर रहे। रात पूरी मांगो, इशा की नमाज भी जमात से पढ़ो, फजर की नमाज भी जमात से पढ़ो। रात में जाके आप सोगा तो सुबह को फरिश्ते थूकते रहेंगे तुम्हारे मुंह पर, फर्ज छोड़कर सो। इसलिए अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ऐसे औकात में हम सबको नेक तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह से करीब होने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में मस्जिद के चंदे का ऐलान, हज़रात से गुजारिश है, जाते हुए मस्जिद के लिए जितना हो सके देख कर जाएं। वहाँ ऊँट को क्या की पैसे डाल को बेकार में, उसे दीन समझ में आए, वो दीन नहीं है। बार बार कह रहा हूँ, वो दीन पक्का बोल रहा हूँ मैं, वो दीन नहीं 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 नहीं। 1000 मरतबा पूछे तो वो दीन नहीं।
یہاں دو، مساجد کو دو، مدارس کو دو، غریبوں کو دو، اپنے خاندان میں جو غریب ہیں ان کے گھروں کو تک جا کر پہنچ کر دو، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے سے خوش ہوگا. اللہ تعالیٰ جو نیت کریں گے وہ کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کے دینے کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.